بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو صرف قرآن. یہ چینل جو ہے صرف قرآن کے ماننے والوں کے بارے میں ہے. جو لوگ صرف قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں ان کو قرآنسٹ بھی کہا جاتا ہے، قرآنیون بھی کہا جاتا ہے، قرآنی اور اہل القرآن بھی. لیکن کچھ لوگ انہیں منکرین حدیث بھی کہتے ہیں. میرے خیال نہیں. اس چینل کا مقصد قرآن کے حق میں بات کرنا ہے اور سچ بات کرنا ہے. اگر تو آپ افینڈ ہوتے ہیں یا آپ کی فیلنگز ہرٹ ہوتی ہیں ریلیجس ٹاپک پہ، یا بس آپ کا جو بلیف ہے آپ اس پہ چلنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ ویڈیو یہیں پہ بند کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس کافی چوائسیز ہیں. آپ جا کے علماء کی باتیں سن سکتے ہیں، جیسے مولانا طارق جمیل بہت مشہور ہیں، پھر انجینئر محمد علی مرزا. اور آج کل قرآن کے بارے میں پروپیگنڈا بہت ہے. یہود و نصارہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، پھر کچھ قرآنسٹ بھی ہیں. میرا ہرگز بھی کوئی پلان نہیں تھا ایک چینل بنانے کا، لیکن جب میں نے یوٹیوب پہ اتنا زیادہ پروپیگنڈا دیکھا قرآنسٹ کے خلاف، قرآن کے خلاف، تو میں نے سوچا کہ چینل ایک بنا ہی لیا جائے. اور اسپیشلی جب میں نے قرآنسٹ کو دیکھا یوٹیوب کے اوپر تو ہنسی آتی ہے. دیکھنے والا ہنستا ہے کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. کوئی جو ہے کہے گا کہ میں معجزات پہ یقین نہیں رکھتا، کوئی جو ہے کہے گا کہ میں نماز پہ یقین نہیں رکھتا، کوئی کہے گا میں جنوں پہ بلیف نہیں رکھتا. اس طرح ہر کسی کا جو ہے نا اپنا ایک نظریہ ہے. لیکن جو شیعہ اور سنی ہیں یہ کیا کام کرتے ہیں؟ یہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ہائی لائٹ کر کے قرآن کے خلاف جو ہے استعمال کرتے ہیں کہ دیکھو قرآنسٹ کس قسم کے ہوتے ہیں. عجیب مسخروں کو پکڑ کے تو وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ سب قرآنسٹ اسی طرح کے ہیں اور یہ قرآن آپ کا حال کر دیتا ہے. اب قرآنسٹ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ بہت سے قرآنسٹ ہیں وہ ایکسپیرینس نہیں ہوتے. جب وہ کسی سنی یا شیعہ سے بات کرتے ہیں تو وہ بس ایک ٹیمپلیٹ میں انہیں پھنسانے کی بات کرتے ہیں. کوئی ریزنیبل گفتگو نہیں ہوتی دونوں میں. ایک ٹیمپلیٹ ہوتا ہے، بس اسی پہ چلنا ہے سنیوں نے. اور جو قرآنسٹ ہیں وہ بھی اس ٹیمپلیٹ میں پھنس کے رہ جاتے ہیں. جیسے قرآنسٹ سے سوال کیا جاتا ہے یہ بتائیں مالک الیوم الدین ہے یا مالک یوم الدین ہے، ان میں سے جو ہے صحیح تلاوت کیا ہے؟ اب اگر اس سوال کو دیکھا جائے تو یہ ایک انتہائی فضول سوال ہے. اور جو قرآنسٹ ہوتا ہے وہ بھی کیونکہ اتنا علم نہیں رکھتا، وہ اسی ٹیمپلیٹ میں پھنس کے رہ جاتا ہے. اسی کا جواب وہ مانگتے رہیں گے، اس کے پاس جواب نہیں ہوگا، اور 1 گھنٹے کی کنورسیشن جو ہے وہ یہیں پہ ہو جائے گی. یا اس کو منکرین حدیث کہہ رہے ہوں گے اور قرآنسٹ واپس اس کو جو ہے حدیثیہ کہہ رہا ہوگا. بس اس طرح کی کنورسیشنز چلتی ہیں. اور پھر آپ کو مثال ملتی ہے غامدی جیسے قرآنسٹ کی، جو اپنے آپ کو کہتے تو نہیں لیکن باتیں ان کی اسی طرح کی ہوتی ہیں، لیکن وہ بھی پوری طرح سچ نہیں بولتے کیونکہ وہ مجمع سے ڈرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ کو مثال ملے گی کچھ پاگل قرآنسٹ کی، جس طرح کہ رشاد الخلیفہ ہے. اس نے تو یہی کہہ دیا تھا کہ میں نبی ہوں، میں نبی بن چکا ہوں. تو لوگ جب اس طرح کی مثالیں دیکھتے ہیں تو پھر وہ ظاہر ہے قرآن سے تو دور ہوں گے، پھر وہ حدیث اور علماء اور اس طرح کے لوگوں کے پاس جائیں گے. اور اب آپ ان کے علماء کے بھی کریکٹرز دیکھ لیں، ہر کوئی کہیں نہ کہیں کسی سکینڈل میں پھنسا ہوگا. ہم اس چینل پہ ایسے ہر ٹاپک پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے، اور آپ کا جو بھی سوال ہو آپ کمنٹس میں ڈال سکتے ہیں. تو پاسبلٹی ہے کہ میں اسی کے پہ ویڈیو بنا دوں. اور ایک چیز آپ دیکھتے ہیں بہت زیادہ ڈیبیٹ میں قرآنسٹ کی اور جو سنی کی ڈیبیٹ ہوتی ہے، سنی اس کو ایک قرآن کی آیت لا کے دیتا ہے عربی میں، کہتا ہے یہ مجھے پڑھ کے سناؤ. وہ اس کو پڑھتا ہے، وہ اس میں غلطیاں نکال رہا ہوتا ہے. بیسیکلی وہ یہ نہیں چاہتا سنی کہ یہ اس کو آیت پڑھ کے سنائی جائے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے گا کے سناؤ، بس تم نے گائی ٹھیک سے نہیں ہے. اور قرآنسٹ جو ہیں ابھی تک یہیں پہ پھنسے ہوئے ہیں اس ٹیمپلیٹ میں کہ وہ گانا کب سیکھیں گے اور کب وہ اگلے بندے کو سیٹسفائی کریں گے، بجائے سنی کوئی اچھے سوال کرنے کے صرف ان کو ٹیمپلیٹ میں پھنسا کے بار 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 وہیں پہ ہی رکھتا ہے. اور خود اگر کوئی قرآنسٹ غلطی سے کوئی سوال کر بھی دیتا ہے تو اس کا جواب نہیں دینا. کیسے جواب دیں گے؟ جواب ہے ہی نہیں. اور بہت زیادہ غلطیاں قرآنسٹ کی بھی ہیں. ایک تو ان کا ہوم ورک پورا نہیں ہوتا، انہوں نے ریسرچ نہیں کی ہوتی، اور ٹپیکل ٹیمپلیٹ کے سوال ہوتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے ان سوالوں پہ بھی ریسرچ نہیں کی ہوتی.
اور پھر کچھ نقلی قرآنسٹ بھی ہیں، بالکل نقلی. وہ کوئی شیعہ یا سنی کہیں سے کسی بندے کو اٹھا کے لے آئیں گے، اس کو بس قرآنی بنا دیں گے، کچھ 2-3 الٹی باتیں سکھائی ہوں گی، تو بس وہ آپ کو یہ دکھا رہے ہوں گے وہ دیکھو یار قرآنسٹ یہ کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتے، ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے یہ آئی کہاں سے ہیں، صرف ٹرولنگ ہو رہی ہے. اور خود یہ سنی شیعہ ڈیبیٹ کے دوران ایسے بیہیو کرتے ہیں جیسے قرآن ان کے پاس ہے ہی نہیں، قرآن اٹھا کے اپنے پیچھے پھینک دیتے ہیں، کوئی کتاب نہیں ہے ان کے پاس، اور بالکل یہود و نصارہ کی طرح بیہیو کریں گے اور سوال نکال کے لائیں گے کہ یہ دیکھو جی یہ سوال ہے، اب اس کا کیا مطلب ہے. جیسے کہ میں ایک ڈیبیٹ دیکھ رہا تھا، اس میں جو ہے سنی سوال کرتا ہے قرآن سے، یہ بتاؤ قرآن کی ایک آیت ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ زمین پہلے بنی تھی آسمان بعد میں بنے تھے، اس کے بارے میں جواب اس کے پاس خود بھی نہیں ہے. اور یہ جتنے سوال زیادہ تر جو قرآن سے کرتے ہیں یہ سب کاپٹک کرسچنز ہیں، عرب کرسچنز، یہ سب ان کے سوال ہیں، یہ صرف ان کی زبان بولتے ہیں. کیوں یہ ان کی زبان بولتے ہیں؟ کیونکہ یہ خود ان کو جواب نہیں دے سکتے. اور کاپٹک کرسچنز ایسے کرسچنز ہیں، سڑک پہ جا رہے ہوں گے آپ کبھی ملیں گے تو ان سے زیادہ نائس اور اچھا بندہ کوئی بھی نہیں آپ کو لگے گا دنیا میں، اتنی اچھی گفتگو، اتنی تمیز. لیکن جب آپ ان کو آن لائن دنیا میں دیکھیں گے بہت بدتمیز، قرآن کا مذاق اڑائیں گے، بالکل مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور یہاں پر وہ آپ کو اپنا اصلی چہرہ دکھاتے ہیں. اور اسلام میں حدیث کے فتنے سے بڑا کوئی بھی فتنہ نہیں ہے. اس چینل کا مقصد ہے حدیث کے خلاف جہاد کرنا، جہاد الکبیرہ، اور انشاءاللہ ہم ان سب ٹاپک پہ بات کریں گے، جیسا کہ نماز کا ٹاپک، زکوٰۃ کا ٹاپک. بہت سے قرآنسٹ ہیں وہ کہتے ہیں جی 3 نمازیں ہیں، کوئی آ جائے گا وہ کہے گا نماز تو ہے ہی نہیں، پھر زکوٰۃ کے اوپر الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہوں گے، ان کو خود نہیں پتہ کہ کیا بات کر رہے ہیں. اس لیے کوئی بھی بات کرنے سے پہلے اپنا ہوم ورک کر لینا بہت ضروری ہوتا ہے. یہ ویڈیو صرف ایک انٹروڈکشن تھا، نیکسٹ ویڈیو میں ہم کوئی ٹاپک ڈسکس کریں گے، اور انشاءاللہ ان تمام سوالوں کا جواب قرآن سے دینے کی میں پوری کوشش کروں گا. اللہ حافظ.